السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو گرامر قواعد کی جانچ کریں گے، پڑھائی کریں گے سبق اللہ کی اپنے گھر کی حفاظت، صفحہ نمبر 19 سے لے کر 21 تک، اور دوران پڑھائی آپ فعل تلاش کریں گے اور ان کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کسی کام کا کرنا یا ہونا فعل کہلاتا ہے۔ ایک بار پھر دیکھیے، کسی کام کا کرنا یا ہونا فعل کہلاتا ہے، جیسا کہ پڑھنا، سونا، کودنا، کھانا، کھیلنا وغیرہ۔ پھر دیکھیے، پڑھنا، سونا، کودنا، کھانا، کھیلنا وغیرہ۔ تو آئیے آج ہم اللہ کی اپنے گھر کی حفاظت کی پڑھائی کریں گے، اور دوران پڑھائی آپ فعل تلاش کریں گے اور ان کو اپنے جملوں میں استعمال کریں گے۔ پیارے بچوں، یہ کہانی، یہ سبق قرآن پاک کی سورہ فیل کے بارے میں ہے۔ یہ کہانی یمن کے گورنر ابرہہ کے بارے میں ہے، جو یمن کا حکمران تھا۔ اس نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا تھا۔ تو آئیے کہانی پڑھیے اور دیکھتے ہیں کہ آخر میں اس کا کیا انجام ہوا۔ عرب کی سرزمین پر اللہ کا پہلا گھر یعنی کعبہ مکہ میں اللہ کے حکم سے تعمیر کیا گیا۔ اس زمانے میں عرب کے پڑوسی ملک یمن پر ایک گورنر ابرہہ حکومت کرتا تھا۔ اس نے اپنے ملک میں ایک عمارت بنائی اور چاہا کہ سب حج کرنے مکہ جانے کے بجائے یمن آیا کرے۔ اس نے سوچا کہ میں مکہ میں اللہ کے گھر کعبہ کو ڈھا دوں یعنی گرا دوں تو لوگ خود ہی میرے ملک آنے لگیں گے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک بڑی فوج تیار کی۔ پہلے زمانے میں ٹینک اور ہوائی جہاز وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔ جنگ میں فوجی گھوڑوں پر سوار ہوتے اور اونٹوں کو سامان اٹھانے کے لیے لے کر جایا جاتا۔ لیکن اس فوج کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں ابرہہ نے ہاتھی بھی شامل کیے تھے۔ ایک سب سے طاقتور ہاتھی آگے تھا اور پیچھے تمام فوج تھی۔ مکہ کے لوگ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ مکہ کے پہاڑوں اور گھاٹیوں کی طرف چلے گئے۔ انہیں یہ یقین تھا کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ فوج آگے بڑھی۔ مکہ سے کچھ دور ایک وادی کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان کی زمین، جس کا نام محسر ہے۔ وہاں پہنچ کر بڑا ہاتھی رک گیا۔ بہت کوشش کے باوجود آگے نہ بڑھا۔ اس کا رخ جب ادھر یا ادھر کیا جاتا تو وہ چل پڑتا، مکہ کی طرف کرتے تو اڑ جاتا، رک جاتا۔ اللہ کی یہ نشانی دیکھ کر بھی ابرہہ نے فوج کو آگے بڑھنے کا اشارہ دیا۔ اسی وقت آسمان سے پرندے آنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا وہ چڑیا یا ابابیل کی طرح تھے، جن کے پاس 3 چھوٹی کنکریاں تھیں، جو انہوں نے ایک چونچ میں اور 2 اپنے پنجوں میں پکڑی ہوئی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے ان کنکریوں کی بارش ہونے لگی۔ یہ کنکریاں جس کو بھی لگتیں وہ زخمی ہو جاتا اور بھاگنے لگتا۔ کچھ فوجیوں کو کنکریاں لگیں اور کچھ بھگدڑ میں کچلے گئے۔ بھگدڑ یعنی بھاگ دوڑ میں بھاگتے ہوئے کچلے گئے، نیچے آ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری فوج کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئی۔
भूस कहते हैं अनाज का छिलका। इस वाक़े का ज़िक्र कुरान पाक के सूरह फ़ील में भी आया है, जिसका तर्जुमा है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या क्या किया? क्या उनका दाव गलत नहीं किया गया और उन पर झुल्लड़ के झुल्लड़ जानवर भेजे। झुल्लड़ कहते हैं परिंदों के गौल को, जो उन पर खंगर की पत्थरियाँ फेंकते थे। खंगर कहते हैं एक किस्म के मसाले का पत्थर। तो उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूस हो। ये तर्जुमा सूरह फ़ील का है। तो प्यारे बच्चों, आपने कहानी पढ़ी। अब आप अपनी पसंद की किसी भी पैराग्राफ में से सबक में दौरान पढ़ाई इसमें पैराग्राफ में से कोई से 5 फ़ेल तलाश करके उनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। कहानी को एक बार फिर ख़ुद से पढ़िए और इंशाल्लाह आप ये काम करने में कामयाब हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको सबक समझ आ गया होगा और आप फ़ेल तलाश करके उनको जुमलों में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।